یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں عقل ہو اور وجدان کی آپ نے جو قائم کی، تو پھر ہم کس معنی کے خلاف ہیں؟ انسان بجک وقت عقل اور وجدان دونوں میں مجبور ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، حریف ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہیں؟ اس کا عورت اور مرد لازمی تو حریف نہیں ہے، وہ دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک کی کمی دوسرے پوری کر سکتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بدقسمتی سے کلونیل پیریڈ سے ہمارے یہاں عقل کو کمتر سمجھنا اور اس کے مقابلے میں وجدان، اور یہ ہماری جو تشکیل کی تھی یہ ویسٹ نے کی تھی. ویسٹ بہت سی چیزیں لے آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے یہاں تو مذہب ہے، آپ کے یہاں اساطیر ہیں، آپ کے یہاں ماں باپ و طبیعت ہے، ہم لوگ ہیں سائنس فلسفہ اور علم کو لے کے چلتے ہیں. اس کے نتیجے کیا ہے. دوسری بات ایک میں یہ بھی بڑی سرگرمی سمجھتا ہے جی میں سر وہ بالکل آپ. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک ہے چیز باقی کون سی رہتی ہے، وہ رہتی ہے اپنے اس میں آپ نے اس صلاحیت کو استعمال کتنا کیا ہے. کتنے شاعر ہوتے ہیں زمانے میں، باقی کتنے رہتے ہیں. 19ویں صدی میں کتنے شاعر تھے، صرف ایک بھاگے بھی نظر آتا ہے. اگر وجدان محض اتنا ہوتا تو پھر تمام شاعر زندہ رہتے. بات یہ کہ آپ ترکیب لکھیں یا تخلیق لکھیں، شاعری لکھیں، افسانہ لکھیں، ناول لکھیں، جو جس میں آپ اپنی صلاحیت کو اس میکسیمم لیول تک لے جائیں گے اور اس کو وجود میں لائیں گے وہ باقی رہے گا. شاعری بطور شاعری زندہ نہیں رہتی، شاعری اس کی زندہ رہتی ہے کہ اس کو جس شاعر نے لکھا ہے اس میں اس اپنی تمام جو اعلیٰ اور بہترین صلاحیتیں تھی وہ سب کی. فکشن کا وہ زندہ لکھا ہے جس نے فکشن کے سارے امکانات کو اور اپنی استعداد کے مطابق وہ آگے لے کے وہ رہتا ہے. تمام لکھے گئے دعویٰ زندہ رہتے. تنقید میں بھی صرف اول درجے کی تنقید باقی رہ سکتی ہے، دوسرے درجے کی نہیں. یعنی اول اور دوسرا درجہ جو ہے اس کا تعلق اس لکھنے والے کے ساتھ ہے کہ اس کو انجام کیسے دے رہا ہے. تو میرا اس طرح